ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں تھا جسے لوگ خاموش گاؤں کہتے تھے۔ اس نام کی وجہ کوئی خوبصورتی نہیں بلکہ خوف تھا۔ سورج ڈوبتے ہی اس گاؤں میں ایسی خاموشی چھا جاتی جیسے زندگی نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ گاؤں کے عین بیچ میں ایک پرانا کنواں تھا۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ اگر کوئی پتھر ڈالتا تو آواز کئی سیکنڈ بعد آتی، اور بعض اوقات آتی ہی نہیں تھی۔ بوڑھے کہتے تھے، یہ کنواں پانی کا نہیں، جنات کا گھر ہے۔ لیکن نوجوان احمد ان باتوں کو وہم سمجھتا تھا۔ احمد کی واپسی گاؤں کے لیے کوئی خاص خبر نہیں تھی، مگر اس کے لیے گاؤں بالکل بدل چکا تھا۔ شہر کی روشنیوں، شور اور مصروف زندگی سے واپس آ کر یہ خاموشی اسے عجیب لگ رہی تھی، جیسے گاؤں سانس تو لے رہا ہو مگر آواز نکالنا بھول گیا ہو۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سامنے نیم کا پرانا درخت تھا جس کی شاخیں ہوا میں ہلتے ہوئے عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ گاؤں اب بھی وہی ہے، بس لوگ زیادہ وہمی ہو گئے ہیں۔ اسی وقت چند بزرگ صحن میں آ بیٹھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ باتوں باتوں میں کنویں کا ذکر آ گیا۔ احمد نے ہنستے ہوئے پوچھا، آخر اس کنویں میں ہے کیا؟ سب اس سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ بزرگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر سب سے عمر رسیدہ شخص بولا، بیٹا، کچھ سوالوں کے جواب نہیں پوچھے جاتے۔ احمد نے ضد کی، اگر کچھ نہیں ہے تو ڈر کیسا؟ ایک بزرگ نے آہ بھری، یہ ڈر نہیں، احتیاط ہے۔ وہاں جادو کیا گیا تھا، جنات کو قید کیا گیا تھا۔ احمد ہنس پڑا، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ مگر بزرگ کی آنکھوں میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ بیٹا، ہر چیز جو نظر نہ آئے وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ وہ بات ختم کر گئے مگر فضا میں ایک بوجھ سا رہ گیا۔ رات کو احمد دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے کانوں میں کنویں کے قصے گونجتے رہے اور کہیں دل کے کسی کونے میں تجسس نے سر اٹھا لیا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گاؤں پر ایک عجیب سی خاموشی اترتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے، جیسے فضا خود سانس روکے بیٹھی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دور کہیں کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ احمد بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار کنویں کا خیال آ رہا تھا۔ اگر واقعی کچھ ہے تو دیکھنا چاہیے، اور اگر کچھ نہیں تو سب کو بتا دوں گا کہ یہ وہم ہے۔ آخر کار وہ اٹھ بیٹھا، موبائل فون ہاتھ میں لیا، ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ گھر سے نکل گیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا نکلتا جا رہا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا، اس کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر انا نے قدم روکنے نہ دیے۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس نے نیچے جھانکا۔ اندھیرا، بے انتہا اندھیرا۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ احمد! وہ چونک گیا۔ یہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ یہ وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر پسینہ ماتھے پر آ چکا تھا۔ فضا میں موجود خاموشی اب ایک ایسے بوجھل سناٹے میں بدل چکی تھی جو کانوں کے پردے پھاڑنے کو تیار تھی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی روشنی دوبارہ کنویں کی گہرائی میں مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر روشنی کی شعاعیں جیسے اندھیرے کے سمندر میں غرق ہو رہی تھیں۔ نیچے سے سڑاند اور گیلی مٹی کی ایک عجیب سی مہک اٹھی جس نے اس کے حواس کو جکڑ لیا۔
ابھی وہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کنویں کے پاتال سے پانی ہلنے کی آواز آئی، اور پھر وہی آواز، مگر اب کی بار زیادہ قریب اور ہڈیوں میں اتر جانے والے سرد لہجے میں ابھری۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خوف کی ایک یخ بستہ لہر احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی، اور اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اچانک کنویں سے ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ احمد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کنویں کے اندر سے کالا دھواں اٹھنے لگا جو آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ دھوئیں کے اندر سرخ آنکھیں چمکیں۔ ایک بھاری آواز گونجی، تم نے حد پار کر دی۔ زمین ہلکی سی کانپنے لگی۔ احمد کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے جسم پر جیسے کسی نے بوجھ ڈال دیا ہو۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دھوئیں میں ایک قدیم مخلوق کا سایہ ابھرا جن کی مکمل شکل واضح نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی ہی خوف کے لیے کافی تھی۔ ہم قید تھے اور تم نے دروازہ کھول دیا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ طاقتیں واقعی انسان کے بس میں نہیں ہوتیں۔ وہ سیاہ سایہ اب احمد کے قریب رینگ رہا تھا۔ فضا میں سڑتی ہوئی لاشوں کی بو پھیل گئی اور شیطانی قہقہوں کا شور خاموشی کو چیلنے لگا۔ کنویں سے ان گنت نوکیلے ہاتھ نکلے جنہوں نے احمد کو جکڑ لیا۔ اندھیرا اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان نوکیلے ناخنوں نے احمد کا گوشت چیر ڈالا۔ اس کی گھٹی ہوئی چیخیں کنویں کی گہرائیوں میں دفن ہو گئیں۔ اچانک ہزاروں بھوکی روحیں باہر نکلیں اور آسمان سیاہ ہو گیا۔ احمد کی آنکھیں اب پتھرا چکی تھیں کیونکہ وہ اس شیطانی اندھیرے کی ابدی قید کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہاں صرف ہیبت ناک سناٹا تھا۔ لیکن یہ خاموشی اختتام نہیں بلکہ ایک ہولناک آغاز تھا۔ وہ سیاہ سایہ اب بستی کی طرف رینگنے لگا۔ احمد کا بے جان وجود ایک کٹ پتلی بن چکا تھا جس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اب شیطانی نور چمک رہا تھا۔ ہوا میں پھیلی سڑاند یہ بتا رہی تھی کہ آج کوئی بھی گھر محفوظ نہیں۔ بستی کے کتے ہولناک آوازوں میں رونے لگے جیسے انہیں موت کی آہٹ مل گئی ہو۔ دروازوں کی دراڑوں سے وہی کالا دھواں رینگتا ہوا گھروں میں داخل ہونے لگا۔ احمد کے قدموں کی چاپ اب ایک منحوس دستک تھی۔ جہاں اس کا سایہ پڑتا وہاں زندگی بجھ جاتی۔ آج رات قبرستان کی خاموشی ہر آنگن کا مقدر تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھوں سے دیا جلایا، مگر احمد کی ہیبت ناک مسکراہٹ دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ کالی لہر کمرے میں پھیل گئی اور اس کی سانسوں میں موت کی سڑاند بھر گئی۔ بستی کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے اور اندھیرے سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب ہر طرف موت کا رقص تھا۔ احمد کی شیطانی ہنسی گونجتی رہی اور انسانی شکلیں مسخ ہونے لگیں۔ زمین سے بھوکی روحیں بیدار ہو گئی اور بستی پاتال کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اس رات کے بعد سورج کبھی طلوع نہ ہوا کیونکہ وہ بستی اب ابدی عذاب اور شیطانی سایوں کا مسکن بن چکی تھی۔ آذان کی آواز پھیلتے ہی دھواں لرزنے لگا۔ سرخ آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ جن کی آواز کمزور ہونے لگی۔ کنویں کے پاس گاؤں کے امام صاحب آ پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور لبوں پر آیات حفاظت۔ انہوں نے مضبوط آواز میں تلاوت شروع کی۔ ہوا جیسے رک گئی۔ دھواں واپس کنویں میں سمٹنے لگا جیسے کسی طاقت نے اسے زبردستی قید کر دیا ہو۔ ایک آخری چیخ سنائی دی اور پھر سب کچھ خاموش۔ صبح گاؤں والے جمع تھے۔ کنواں ویسا ہی تھا مگر فضا ہلکی ہو چکی تھی۔ احمد واپس نہ آیا۔ امام صاحب نے لوگوں سے کہا، یہ واقعہ عبرت ہے۔ جو اللہ کو بھول کر اندھیرے راستوں پر چلتا ہے وہ خود کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ کنواں بند کر دیا گیا اور گاؤں میں ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی، اللہ کے ذکر میں ہی حفاظت ہے۔